جناب محمد حمزہ شہباز شریف صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ بحث کا آغاز کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب اسپیکر. آج میں بجٹ سپیچ کا آغاز کر رہا ہوں، لیکن جناب اسپیکر آپ نے بھی سیاست میں دہائیاں گزار دی ہیں. یہاں دائیں بائیں آگے پیچھے بیٹھے ہوئے ساتھیوں نے بھی زندگی کا ایک بڑا حصہ سیاست میں گزارا ہے، اور آج پاکستان کو غیر معمولی چیلنجز کا سامنا ہے، اور چیلنجز بھی ایک دو نہیں، ملٹیپل چیلنجز ہیں جناب اسپیکر. اور یہ بھی آج غیر معمولی بات ہے کہ پنجاب اسمبلی کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہم جو ہے وہ اسمبلی پریمیسز میں جو ہے وہ اجلاس نہیں کر رہے. یہ بھی تاریخ میں دوسری مرتبہ ہونا چاہ رہا ہے کہ پاکستانی معیشت جو ہے وہ ایک مرتبہ 1951 میں نیگیٹو فگرز آئے تھے، اور آج 68 سال بعد دوبارہ ہم جو ہے وہ نیگیٹو جی ڈی پی گروتھ کا ذکر کر رہے ہیں. جناب اسپیکر، آج مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کرونا وائرس نے معیشت کو، لوگوں کے روزگار کو کھا لیا، اور ہمارا زندگی کا طرز عمل، روزمرہ اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، اپنے بچوں سے، اپنے رشتہ داروں سے ملنا جو ہے وہ یکسر تبدیل ہو گیا، نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں. جناب اسپیکر، پی آئی اے کا حادثہ عید سے ٹھیک دو دن پہلے ہوا. 97 لوگ لقمہ اجل بن گئے. اور آج جناب اسپیکر میں آپ سے بطور اپوزیشن لیڈر یا آپ کو بطور اسپیکر کے علاوہ آج ایک پاکستانی کے ناطے میں خود بڑی ایک اضطراب سے گزر رہا ہوں. اور جس طرح میں نے کہا کہ مسئلہ یہ نہیں کہ کرونا نے کتنی تباہی مچائی ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آگے جو ایک غیر یقینی صورتحال معیشت کے حوالے سے، اس وبا کے حوالے سے جو چیلنج ہمارا سامنا کر رہے ہیں، یہ ملک کس طرح اس سے نبرد آزما ہوگا. 97 لوگ لقمہ اجل بن گئے. اور میں آج بالکل آپ کو واضح کر دوں کہ میں سیاست کے پوائنٹ سکورنگ کے موڈ میں بالکل نہیں، لیکن آج حقائق سے اگر ہم نے کام نہ لیا تو پھر مزید اور نقصان ہوگا. کل وزیر اعظم کراچی میں تھے، انہوں نے اپنے اتحادیوں سے ملے، اپنے لوگوں سے ملے. کیا یہ اچھا ہوتا کہ جہاں پر طیارہ حادثہ ہوا تھا، جہاں آج بھی چھتوں پر ملبہ گرا ہوا ہے، غریبوں کے مکان تباہ و حال ہو گئے، 97 لوگ لقمہ اجل بن گئے، وہاں پر جا کر کسی گھر میں کسی کی ڈھارس بندھا آتے، کسی گھر فاتحہ کہہ آتے. اور مجھے بڑی تکلیف ہے، اس ملک میں سیلاب بھی آئے، اس ملک میں زلزلے بھی آئے، اس ملک میں ہر طرح کی آفات آئیں، لیکن قوم نے یکجہتی سے، ایک مثالی یونٹی سے ہم نے ان چیلنج کا مقابلہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرخرو کیا. لیکن جناب اسپیکر، مجھے کہنا پڑتا ہے کہ جب یہ طیارہ حادثہ ہوا تو اس وقت وزیر اعظم نقشے گری میں چھٹیاں منا رہے تھے، اور
وہاں پر لوگ اپنے پیاروں کا پوچھ رہے تھے کہ کون زندہ بچا ہے، کس کی فورینسک لیب میں پہچان ہوئی کہ اس کا بیٹا ہے، اور یہ سلسلہ تکلیف دہ سلسلہ چلتا رہا، ٹی وی چینل جو ہے وہ دکھاتے رہے۔ آج یہ قوم سوال پوچھتی ہے، وہ بچے جو آج زندگی موت کی جنگ لڑ رہے ہیں، جہاں پر آپ سوشل میڈیا کے اوپر دیکھیں، جہاں پر اس گرمی میں آج سب سے گرم ترین دن ہے سال کا، اور بیڈ جو ہیں وہ باہر پڑے ہوئے ہیں ہسپتالوں کے، چلچلاتی دھوپ میں، کربناک گرمی میں وہ ہوا بھی دے رہے ہیں، ایک ہاتھ سے انہوں نے اپنا جو ہے وہ گلوکوز بوتل پکڑی ہوئی ہے، اور غریب بیمار بزرگ لوگ جو ہیں وہ اس چلچلاتی گرمی میں باہر بیڈ پہ پڑے ہوئے ہیں۔ 90 کروڑ روپیہ جو ہے ہمیں بتایا گیا کہ یہ ایکسپو سینٹر پہ اس کو کوارنٹائن سینٹر بنایا گیا ہے۔ جا کے دیکھیں تو صحیح، پوچھیں ان لوگوں سے، وہاں پر آج کوڑا ہے، کوڑے کے ڈھیر ہیں، مچھر ہیں، وہ کہاں گیا 90 کروڑ روپیہ؟ اس کا جواب کون دے گا؟ جناب اسپیکر، آج کی جو تازہ فگرز ابھی میں دیکھ رہا تھا، 1,60,000 لوگ کورونا وائرس سے پاکستان میں انفیکٹ ہو چکے ہیں، اور ہمارا نمبر جو ہے وہ تعداد کے حوالے سے 13واں نمبر آ گیا ہے۔ ہم نے میکسیکو اور فرانس کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ جو انفیکشن ریٹ ہے اس میں ہم 5ویں یا 4تھے نمبر پہ ہیں، اور حقائق کو جھٹلا کوئی نہیں سکتا۔ میں ایک بات کر دوں، اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ جب یہ چین میں وائرس شروع ہوا تو یہاں پر طفل تسلیاں دی گئی کہ بھئی یہ تو فلو ہے، پیناڈول کی گولی کھائیں گے ٹھیک ہو جائیں گے، اس سے اموات یہاں پہ کم ہوں گی، یہاں پر اپنا جو ہے وہ امیونٹی لیولز اچھے ہیں۔ پھر ایک نئی داستان شروع ہوئی لاک ڈاؤن کی، سمارٹ لاک ڈاؤن کی، اشرافیہ کے لاک ڈاؤن کی۔ ایک مذاق کا سلسلہ آج تک جاری ہے، اور ہم مانے نہ مانے پاکستان میں ایک دن بھی مؤثر لاک ڈاؤن نہیں ہوا۔ ڈاکٹرز کی ایسوسی ایشنز خیبر پختونخوا میں، گلگت بلتستان میں، AJK میں، پنجاب میں، سندھ میں دعائیاں دیتی رہی کہ خدارا لاک ڈاؤن پر عمل کروائیں، ورنہ مریض آپ کو علاج سڑکوں پہ کرنا پڑے گا۔ جناب اسپیکر، آج وہ گھڑی آن پہنچی ہے کہ جو ڈاکٹرز نے کہا تھا ویسا ہی ہو رہا ہے۔ کیا یہ اچھا ہوتا ان ڈاکٹرز کو بلایا جاتا، چاروں صوبوں سے بلایا جاتا، GB سے بلایا جاتا، AJK سے بلایا جاتا، ان کی کنسرنز کو سنا جاتا، لیکن یہاں پر بات نہیں تھمی۔ ان کو کہا گیا یہ سیاست کر رہے ہیں، انہوں نے کسی ہسپتال کا MS بننا ہے۔ جناب اسپیکر، یہ ہے زخموں پہ نمک چھڑکنے کا ایک ٹپکل نمونہ، اور آج بھی حکومت ڈینائل موڈ میں ہے۔ 6,000 لوگ روزانہ انفیکٹ ہو رہے ہیں جناب اسپیکر اس پینڈیمک سے، اور میں آپ کو کیا بتاؤں، اسی ہال میں جو ساتھی ہمارے ساتھ بیٹھا کرتے تھے وہ آج ہم میں موجود نہیں ہیں، چیمہ صاحب اور محترمہ شاہین صاحبہ، اور کتنے ہی پارلیمنٹیرینز سندھ میں، بلوچستان میں اور نیشنل اسمبلی میں، ہمارے پولیس جوان، ہماری نرسز، ہمارے بہترین اعلیٰ درجے کے ڈاکٹرز، پیرامیڈکس، نرسز اس وائرس کی نظر ہو چکے ہیں۔ اور دنیا کی مثال ہم دیتے ہیں کہ جی دیکھیں برطانیہ میں کیا ہوا، دیکھیں جی اپنا جو ہے وہ نیو یارک میں کیا ہوا، سب سے
रिच सिटी ऑफ द वर्ल्ड है, वहां पे क्या हो रहा है। उधर देखें अपना जो है वो मैक्सिको में क्या हुआ, ब्राजील में क्या हुआ। यहां पर हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छी। आज जनाब स्पीकर, मैंने आपको जो कहा ना कि हम मैक्सिको और फ्रांस को पीछे छोड़ गए हैं, और वही लोग जो कहते हैं कि ये फ्लू है, आज टीवी पर बैठकर वो कहते हैं कि जी ये जून के एंड में 3 लाख हो जाएगा और जुलाई तक ये 10 से 12 लाख हो सकता है। जनाब स्पीकर, मैं डरता हूं कि वो सारे खदशात जो डॉक्टर्स, जो टॉप नॉच एक्सपर्ट्स कहते थे, वो आज सच साबित हो रहे हैं। अल्लाह न करे कि ये शरह अमवात भी उसी तरह हो, खुदा न करे, क्योंकि वो जो डेली बेसिस पे वहां पर न्यूयॉर्क में 1.5 लाख अमवात हो गई, और डॉक्टर्स कहते हैं कि ये आप इस खुशफहमी में मत रहें कि ये पेंडेमिक जो है वो कहीं पर इम्यूनिटी लेवल्स बेहतर है, कहीं पर इम्यूनिटी लेवल्स बेहतर है, क्योंकि इट्स स्टडी केस, ये इवॉल्व हो रहा है। दुनिया इसके बारे में 1.5 साल तक जाने की ये चीज क्या है। अभी वो कहते हैं कि आपके ब्रेन में क्लॉटिंग हो जाती है, आपके हार्ट के मसल डैमेज हो जाते हैं, आपकी लंग्स जो है उससे इन्फेक्ट हो जाती हैं। लेकिन इस बारे में हुकूमत बिल्कुल डिनाइल मोड में है। और आज स्मार्ट लॉकडाउन, ये क्या है स्मार्ट लॉकडाउन? ये लॉकडाउन क्या चीज है, कि बना क्या है? कभी धरना प्लस, ये वो वाली बातें हैं। लोगों को कहा जाता था कि ये 5.8% मईशत छोड़ के गए, 3.3% पर ले आए। बाद में अपने डॉक्यूमेंट्स ने कहा कि ये 3.3% भी नहीं है, ये 1.9% है। हर जगह पर झूठ, द्रोहगोई, ये अपने आप को धोखा दे रहे हैं। और जनाब स्पीकर, मैं अपने नाकिस सियासी तजुर्बे से ये बात कहना चाहता हूं, अल्लाह से दुआ करता हूं कि ये गलत साबित हो। जो मईशत आज पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन हालत में है, टिड्डी दल 3 मौके आए हमारे पास, जब ये बलोचिस्तान में था पिछले साल, उस वक्त अपना जो है वो बड़ी कम रकम में हम इसका इलाज कर सकते थे। फिर ये चोलिस्तान पहुंच गया, उस वक्त भी बलोचिस्तान की सिर्फ 1 डिवीजन में था, पर चोलिस्तान आ गया जनवरी में। फिर अप्रैल में कोए सुलेमान से होता हुआ ये आज पंजाब में दाखिल हो गया। और ये मैं नहीं कह रहा, जिस WHO ने कहा था कि आप लॉकडाउन करें वरना यहां पर आप पेंडेमिक को संभाल नहीं सकेंगे, अस्पताल चौक हो जाएंगे, और अभी पीक नहीं है, या हॉस्पिटल चौक हो गए हैं। वही WHO कह रहा है कि यहां पर 40% आपकी जो फसलें हैं रबी और खरीफ की, वो डैमेज हो चुकी हैं, और फूड सिक्योरिटी के खतरात मंडला रहे हैं उस सूबे में, उस मुल्क में जहां पर हमारी रीढ़ की हड्डी जो है वो ज़राअत है। और आज वज़ीर-ए-आज़म कह रहे हैं जी वो जहाज खराब हो गए हैं, एक जहाज था उसके सर्वे किया, वो भी खराब हो गया है। 2 साल हो गए हैं नए पाकिस्तान वालों को, और यकीन माने जनाब स्पीकर, आज लोग हाथ पकड़ पूछते हैं कि यार नए पाकिस्तान को छोड़ें, पुराना पाकिस्तान ही लौटा दें, खुदा का वास्ता पुराना पाकिस्तान लौटा दें, इस नए पाकिस्तान से हमारी तौबा। ये साथी जो मेरे बाएं तरफ बैठे हैं काबिल एहतराम है, नहीं मानेंगे ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। जब घर जाएंगे अपने बच्चों के साथ बैठेंगे, अपने वोटों को जवाब देंगे, इनका दिल भी गवाही देगा। जो आज बात कर रहा हूं मैं दिल से, वो सच है। सच का सामना जब हम करेंगे तो तभी मसाइल का हल होगा। जनाब स्पीकर, आपको यह भी याद होगा कि पहले दिन काली पट्टियों के साथ जब असेंबली के इजलास मुनक्किद हुए, नेशनल असेंबली का पहले हुआ, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने उस वक्त 2 साल पहले मिसाके मईशत की बात की थी, और उस वक्त दूसरी तरफ से मजाक उड़ाया गया। और आज मईशत के वो आइंस्टाइन खुद उनके जो सर्वेज हैं वो मजाक की तस्वीर कशी कर रहे हैं। आज पहली दफा हो रहा है पाकिस्तान की तारीख में
کہ بجٹ میں ملازمین کے لیے 1%، 0.01% کی تنخواہ نہیں بڑھائی گئی. اور ہمارے جو ایکسپرٹس ہیں یہاں پہ تو اپنا جو ہے وہ معاشی ٹیم دیکھیں آپ، چاہے وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے، چاہے وہ مشیر خزانہ، سب یہ IMF کا ایجنڈا ہے. وہ کہنے والے ببانگے دہول کے جی یہ اسٹیل مل کے ملازمین گواہ رہنا، اگر آپ کو ہم نے نکالا تو میری یہ ویڈیو چلانا اور مجھے شرمندہ کرنا. میں کو بڑا بول نہیں بولتا. اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ میں جسے عزت دینا چاہوں اسے کوئی عزت چھین نہیں سکتا، اور جس سے میں عزت لے لوں اسے کوئی عزت دے نہیں سکتا. تو یہ جناب اسپیکر یہ قدرت کا انتقام ہے کہ آج جب معیشت نیگیٹو میں جا رہی ہے، یہ بھی نہیں معلوم کہ -2 جائے گی -5 جائے گی. 9,000 ملازمین کا روزگار آپ ان سے چھین رہے ہیں ایسے وقت میں جب ان کے بچوں کو، بھوکے بچوں کو کھلانے کے لیے پیسے نہیں. اور آپ نے بلند و باغ دعوے کیے تھے. ایک اور بات یہاں پر میں آپ کو ضرور یاد دلاتا چلوں. میں اخبار پڑھا تھا جب یہ کرونا شروع میں آیا، تو ایک دن تصویر تھی اخبار میں کہ وہ یہاں پر نیازی صاحب کے وسیم اکرم پلس صاحب ہیلی کاپٹر پر کرونا کا جائزہ لے رہے ہیں. میں ششوپنج میں پڑ گیا. میں نے کہا یا میں نے تصویر غلط دیکھی ہے. کچھ چند دنوں بعد پھر وہ تصویر آئی کہ وہ وسیم اکرم پلس صاحب ہیلی کاپٹر میں اڑے ہیں اور کرونا کا جائزہ لے رہے ہیں. اور میں نے کہا نہیں، میں غلط ہوں. ان کو ان کے سوال کا جواب نہیں ملا تھا. وہ ہزاروں فیٹ کی بلندی دیکھنا چاہتے کہ کرونا کاٹتا کیسے، کرونا کاٹتا کیسے. جب یہ حالت ظاہر ہو جناب اسپیکر، تو پھر خدا سے ہی دعا کر سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں. میں جناب اسپیکر گزارش کرتا چلوں، ٹرین حادثہ ہوا، لوگ زندہ جل گئے، کوئی انکوائری نہیں ہوئی، کسی کو اپنا جو ہے وہ مورد الزام نہ ٹھہرایا گیا. یہاں پر برطانیہ کی ڈیموکریسی کی ہمیں اپنا جو ہے وہ مثالیں دینے والے لوگ، وہاں پر الزام لگتا ہے تو منسٹر ریزائن کرتا ہے. یہاں پر لوگ جل گئے اپنے پیاروں کے ساتھ ٹرین کے اندر. آج تک کسی کا ریزگنیشن نہیں آیا، کسی کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی. ساہیوال کا انسیڈنٹ، اس کو آج مہینوں گزر گئے. میں ان بچیوں کو ملنے گیا تھا جناب اسپیکر. ان کی آنکھوں میں جو ان کی والدین کے آنکھوں کے سامنے والدین کو گولیوں سے بھون ڈالا گیا، اس یتیم بچی کی آنکھوں کی دہشت مجھے آج تک نہیں بھولتی. کسی کو توفیق نہیں ہوئی کہ ان کو گھر جا کر اس یتیم بچی کے سر پہ ہاتھ رکھے. یہاں پر سرکاری محل میں بلا کر چیک دیا گیا اور آپ کا منہ دوسری طرف تھا. یہ جب ہماری بے حسی کا حال ہو جائے تو پھر جناب اسپیکر پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی آتی ہے. ابھی یہ قرارداد پیش ہوئی اسمبلی میں اور یہ کتابوں کے بارے میں معاملہ ہوا، اور میں نے اس دن بھی یہ کہا تھا، میں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور میں نے کہا کہ بڑا احسن اقدام ہے، متفقہ طور پر قرارداد منظور ہوئی، لیکن سوال چپتا ہوا یہ ہے جناب اسپیکر کہ جو ملک ہی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ بنا ہو، ایسا معاملہ پیش آنے کی نوبت ہی کیوں آئی؟ اور ایک کتاب نہیں، 3 کتابیں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ٹڈیوں کا ذکر فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ 28 سال بعد یہ ٹڈیوں نے پاکستان کا رخ کیا. 28 سال بعد ابھی پری مانسون شروع ہونے والا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ جہلم میں اور انڈس ریور میں سیلابی کیفیت ہے اور خدا نخواستہ سیلاب بھی آ سکتا ہے. ذرا جناب اسپیکر سیاست کو ایک طرف ہٹ کر یہ دائیں بائیں بیٹھے ساتھی سوچیں کہ یہ ایک دم سے یہ ساری چیزیں انہیں ہم پر حملہ کر دیا ہے. کیا اس کی وجوہات ہیں؟ کیوں معیشت 68 نیگیٹو جا رہی ہے؟ کیوں یہاں پر اپنا جو ہے وہ ہر چیز کے اوپر، اب آٹا چینی اسکینڈل کی بات کر لیں، یہ تو آئی احتساب کے نعرے پہ تھے. وہ جو رپورٹ کے TOR سے اس کا جو
مفہوم تھا وہ یہ تھا کہ کن لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ہے ای سی سی میں، اور پنجاب گورنمنٹ جو سبسڈی دے نہیں سکتی وہ سبسڈی کیسے دی گئی؟ وہ جو وزیر موصوف تھے ان کو پروموٹ کر دیا گیا، خسرو بختیار صاحب کو، اور ملبہ جو ہے وہ کسی اور پہ ڈال دیا گیا۔ بھائی ضرور اب سب کا احتساب ہونا چاہیے، لیکن جناب اسپیکر یہ بات بھی روز روشن کی طرح آیا ہے کہ ای سی سی اور کیبنٹ کی جو کلیکٹو ڈیسیجن میکنگ پاور ہوتی ہے، کلیکٹو رسپانسبلٹی ہوتی ہے، ذمہ دار وزیر اعظم ہے۔ اور وسیم اکرم پلس صاحب کہتے ہیں ہاں وہ میٹنگ کا مجھے یاد نہیں آ رہا، میں بھول گیا ہوں۔ یہ بھول آپ سکتے ہیں لیکن وہ وقت دور نہیں جب عوام آپ کو یاد کرائیں گے ہر وہ بات جو آپ بھول چکے ہیں۔ اربوں روپے لوگوں کو چینی جو ہے مہنگی خریدنی پڑی، 52 روپے چینی ہم چھوڑ کے گئے تھے، آج اس سارے فیاسکو کے بعد بھی چینی 90 روپے کلو مل رہی ہے۔ جناب اسپیکر آٹا 300 روپے کلو مہنگا ہو گیا ہے، پیٹرول آج تیسرا ہفتہ شروع ہونے والا ہے۔ مجھے لوگ کہتے ہیں جی 500 کا پیٹرول ایک پمپ سے ڈلواتے ہیں، 500 کا ایک پمپ سے ڈلواتے ہیں اور پھر یہاں پر لاہور پہنچتے ہیں۔ یہ حال ہے نئے پاکستان کا۔ جناب اسپیکر ہم نے تو سنا تھا کہ WHO کہتا ہے ٹیسٹ، ٹریک اینڈ آئسولیٹ، اور 50,000 ٹیسٹ آپ کو ڈیلی بنیادوں پر کرنے پڑیں گے تب آپ اس چیلنج سے نپٹ سکتے ہیں۔ سویڈن جیسا ملک جہاں پر لوگوں کو اتنی اویئرنیس ہے، اتنا انلائٹنمنٹ ہے، آج سویڈن کے شہریوں کو ڈینمارک میں جانے پر پابندی ہے کہ انہوں نے بھی وہی بلنڈر کمٹ کیا جو آج ہم نے یہاں پر کیا ہے۔ ہم نے ڈکلیئر نہیں کیا لیکن وی آر موونگ ٹوورڈ ہرڈ امیونٹی، اس کے ڈیواسٹیٹنگ ریپرکشنز ہوں گے۔ اور خود وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ اگر ایس او پیز پہ عمل نہ ہوا تو یہ برازیل بن جائے گا۔ مجھے بتائیں کہ شروع دن سے جب آپ اس کی اہمیت کو آپ واٹر ڈاؤن کریں گے، لوگوں کہیں گے یہ تو ہے ہی کچھ نہیں، پینڈول سے ٹھیک ہو جاتا ہے، اس سے تو کوئی اموات نہیں ہوتی ہے، یہ ایک فلو ہے، تو پھر عوام کس طرح اس کو سیریسلی آئیں گی؟ اور میرے لیے قابل احترام ہے وزیر صحت، لیکن مجھے سخت ترین اعتراض ہے کہ انہوں نے کہا کہ عوام جاہل ہیں۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے جناب اسپیکر، وہ محترمہ میرے لیے قابل احترام ہیں، لیکن یہ الفاظ اس وقت جب ہسپتالوں میں لوگ زندگی موت کی جنگ لڑ رہے اپنے پیاروں کے لیے، اور ان کو اوپر سے آکسیجن وینٹیلیٹرز ٹائم پہ پرووائڈ نہ کرنا، بیڈ پرووائڈ نہ کرنا، ایکسو سینٹر کے 90 کروڑ کہاں چلے گئے، اوپر سے کہنا یہ جاہل ہے۔ یہ ہے عوام پہ زخموں پہ نمک چھڑکنے کے مترادف۔ افسوس والی بات ہے، اس پہ جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے۔ میں اس سے زیادہ کوئی بات نہیں کروں گا، وہ میرے لیے قابل احترام ہے، لیکن کیا ہی اچھا ہوتا کہ اسی دن اپنی غلطی کا احساس کر کے وہ اپنے الفاظ واپس لیتی اور کہتی کہ نہیں مجھ سے اپنا جو ہے وہ غلط الفاظ کی ادائیگی ہوگی، لیکن ایسا نہیں ہوا، ایسا نہیں ہوا۔ جناب اسپیکر میں آپ سے یہ بھی گزارش کرتا چلوں کہ جب ان سے سوال پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی کیا حکمت عملی ہے معیشت کے حوالے سے، اس پینڈیمک کے حوالے سے، تو آئے روز پریس کانفرنس ہوتی ہیں، طرح طرح کے الزامات اپوزیشن پر لگائے جاتے ہیں۔ کوئی فرشتہ نہیں ہے جناب اسپیکر، لیکن کیا کبھی نیب کی آنکھیں کھلیں گی اس بی آر ٹی اسکینڈل پہ، جس بجٹ میں 3 میٹرو بس لاہور میں، پنڈی میں، ملتان میں بن گئی اور آج تک وہاں پر کھڈے ہیں، اور ورلڈ بینک جو میجر ڈونر ہے اس نے کہا ہے کہ اس کے ڈیزائن میں ہی بنیادی خامیاں ہیں۔ کیا کبھی کسی کو فرصت ہوئی کہ وہاں پر بھی بات کرے؟ سونامی پلس بلین ٹری، اس کی انکوائری کون کرے گا؟ ہیلی کاپٹر کیس کا فیصلہ کون کرے گا؟ گزارش یہ آپ بھی
कोर्ट में चले गए और मैं अखबार में देख रहा था कि उसमें लिखा हुआ था कि ये नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करता है। और आज मैं अभी हाउस में आने से पहले जनाब स्पीकर सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स देख रहा था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नैब ने इस मुल्क को तबाह किया, हम अपने फैसले में लिखेंगे। हम सब कारोबारी लोग हैं जनाब स्पीकर, इस तरह की मिसाल इंतकाम की कहीं मिलती नहीं है। आज जो बिजनेसमैन जो जायज मुनाफा कमाता था वो आज अपने पैसों को संभाल के छुपा कर बैठ गया है कि यहां पर इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट भी करो, लोगों को रोजगार भी दो, टैक्स भी भरो और फिर नैब के धक्के भी खाओ। और आज मैं आपसे बिल्कुल गुजारिश करना चाहता हूं कि ये नैब और ये मुल्क की मईशत साथ साथ नहीं चल सकती। मैं अपनी मिसाल नहीं देना चाहता, आपके साथ भी कैद रहा था 6 महीने। उस वक्त मुझे कहा है कि ये केस ही नहीं बनता, क्वॉशमेंट हुई थी कि ये अंडर एज है, 10 साल मुशर्रफ के कैद रखा। आज जनाब स्पीकर 1 साल हो गया, 1 साल से ऊपर हो गया। आपको हैरानी होगी अभी तक मुझ पर रेफरेंस फाइल नहीं हुआ, मुझ पर इल्जाम क्या है मुझे नहीं मालूम। और वक्त का हसीन पहलू यह है कि वक्त सब गुजर जाते हैं जनाब स्पीकर, और वक्त इंशाल्लाह ये भी गुजर जाएगा। लेकिन ये खुदा की कुदरत है कि कंटेनर पर चढ़कर बुलंदोबाग दावे करने वाले एक एक दावा करके अदा की कुदरत जो है उसको बेनकाब कर रही है, सब कुछ बेनकाब कर रही है। ये अल्लाह का निजाम है। तो जनाब स्पीकर मैं चाहूंगा कि ये लोकस ने जो तबाही मचाई है इस पे कोई हिकमत अमली बननी चाहिए, कोई कमेटी बननी चाहिए। अब वो कह रहे हैं कि जुलाई में एक नया खेप आएगी और ये जो मॉनसून है इसमें 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होती है इसकी पॉपुलेशन। तो अल्लाह ताला करे कि हुक्मरान जो है अपना असल काम करें और ये इंतकामी कार्रवाइयां जो हैं उसको बंद किया जाए। एहतसाब होना चाहिए, लेकिन ये इंतकाम बहुत हसद की आग में अपोजिशन तो जल रही थी क्योंकि आपने लोगों को जेल में डालना था। लेकिन इस भट्टी में, अब इस भूख की भट्टी में आज गरीब आदमी जल रहा है और लोग हाथ पकड़ कर पूछते हैं कि कल क्या होगा। हमारे बच्चों के लिए रोजगार नहीं है, उनको खाने के लिए पैसे नहीं है, तनख्वाहें नहीं बढ़ी हैं, नेगेटिव ग्रोथ रेट है। आपके एक्सपर्ट्स, इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स कह रहे हैं जिनकी फिंगर टिप्स में ये सारे फिगर्स हैं कि 1 करोड़ 20 लाख लोग जो हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे। आपने तो 1 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, कहां गया वो वादा? और मैं जब डिटेल में जाऊंगा जनाब स्पीकर तो मैं ये भी गुजारिश करूंगा आपसे कि किस तरह से ये बजट का गोरख धंधा इन्होंने पेश किया है पंजाब में भी और नेशनल असेंबली में भी। बुनियादी बात जो जिसको बहुत ज्यादा बढ़ चढ़कर पेश किया जाता है, क्रेडिट भी लेने की कोशिश की जाती है कि जी ये एहसास प्रोग्राम हमने इतने अरब, इतने हजार लोगों में बांट दिया। आपने भी देखा, मैंने भी देखा कोरोना में कैसे लोग धक्के खाते थे, लोग बेहोश हो गए, 1-2 लोग अल्लाह को प्यारे हो गए, बदनज़मी इंतहा को थी। उस अपने एहसास प्रोग्राम में जब हमारा पीक अभी तक मालूम नहीं कब आएगी, उसमें 15% की कटौती कर दी गई है। ये है आपके एहसास प्रोग्राम की कहानी। तो मैं यही कहूंगा बस इतना ही एहसास था कि अब जब कोरोना पीक कर रहा है, जब लोगों को ज्यादा जरूरत होगी, अगर आप ये अपनी खुद साख्ता जो टर्म्स हैं स्मार्ट लॉकडाउन करते हैं तो कहां से लोगों को आप रोजगार देंगे? ये जनाब स्पीकर सियासी बातें नहीं है, ये बातें इसको एब्जॉर्व करना चाहिए मेरे साथियों को। और खुदारा मैं आपको गुजारिश कर दूं, मेरे अल्लाह से दुआ करता हूं मैं गलत हूं, ये रेत हमारे हाथों से सरक रही है। इस मुल्क का निज़ाम ऐसे जो है ना वो सरक रहा है हमारे हाथों से, और फिर खुदा न खास्ता पछतावे रह जाते हैं। पछतावे फिर सारी जिंदगी पीछा करते। कोविड के अंदर इन्होंने सिर्फ 4 अरब रुपए रखे, 4 अरब रुपए। इससे आप अंदाजा लगा लें कि 4 अरब रुपए में क्या होगा, कैसे आप चीजों को कंट्रोल करेंगे। डेंगू आया जनाब स्पीकर
3 سال کا تجربہ بتا رہا ہوں میں آپ کو. سری لنکا سے ٹیمز آئیں, انڈونیشیا سے ٹیمز آئیں, ماسٹر ٹرینرز آئے ان کے, انہوں نے آ کے ہمیں بیٹھے ہمارے ساتھ, ہم نے پرائیویٹ لیبس کو ایکوپ کیا, ہم نے اپنا جو ہے وہ میپنگ کی, اور تمام سٹیک ہولڈرز کو بٹھا کر, طریقہ ہوتا ہے نا پرائیویٹ اور پبلک سیکٹر کو بٹھا کر, ہم نے اس بات کو یقینی بنایا کہ سرکاری اور پرائیویٹ جو ہسپتالوں میں جو ٹیسٹ ہے ڈینگی کا وہ صرف 90 روپے میں ہوگا, اور پورے پنجاب میں ہم نے اس کے اوپر عمل کرایا کامیابی کے ساتھ. اور جناب اسپیکر یہ بھی آن ریکارڈ ہے کہ جب وہ ٹیم سری لنکا سے اور انڈونیشیا سے واپس آئیں, انہوں نے کہا کہ ہم حیران رہ گئے, ہم نے کہا تھا کہ 17 لاکھ لوگ صرف پنجاب میں اللہ کو پیارے ہو جائیں گے آپ کی حکمت عملی سے, وہ بچ گئے. آپ ہمیں بتائیں کہ ہم آپ کو ٹرین کرنے آئے تھے, آپ نے کیا کمال کیا ہے. تو یہ کلیکٹیو ایفرٹ ہوتا ہے, لوکل باڈیز کا آپ کو بھی ایکسپیرینس ہے. انہوں نے صرف اس انتقام کی آگ میں کہ جی 58,000 جو ریپس ہیں لوکل باڈیز کے وہ مسلم لیگ نون کے کیونکہ الیکٹڈ ہیں, ہم نے اس کو ختم کرنا ہے. 2 سال ہو گئے, کوئی الیکشن نہیں. کہاں گیا وہ سارے وعدے وعید. آج 1,60,000 لوگ انفیکٹ ہو چکے ہیں, 3,000 سے زیادہ اموات ہو چکی ہیں, ایس او پیز کی دھجیاں چاروں صوبوں میں بکھیری جا رہی ہیں. وہ ٹائیگر فورس نظر نہیں آ رہی مجھے کہیں پہ, وہ کدھر گئی ٹائیگر فورس. ہم نے کہا کہ یہ لوکل باڈیز ہے, ایکسٹرا آرڈنری سرکمسٹانسز ڈیمانڈ ایکسٹرا آرڈنری میئرز, یو ہیو ٹو ریوائو لوکل باڈیز. سنی انسنی کر دی گئی. یونین کاؤنسل کی سطح پر جا کر جو ہے وہ لوکل باڈیز نے جس طرح وہ ڈینگی کے ایس او پی سے فالو کراتی تو شاید ہزاروں لوگ جو ہیں وہ اس پینڈیمک سے بچ جاتے. لیکن نہیں, آپ کے بغض حسد انتقام کی آگ جو ہے وہ تھمنے کا نام نہیں لیتی. ہم نے ایس او پیز کی بکس پبلش کرائی ڈینگی کے لیے, جی پی ایس میپنگ کی. آج جو کورونا کا ٹیسٹ ہو رہا ہے جناب اسپیکر, اس کی قیمت 9 سے 11,000 روپیہ ہے. آپ یقین مانیں, اور ایک عام دیہڑی دار مزدور کی تو تنخواہ ہے وہ بمشکل 15 سے 20,000 روپیہ ہے. تو غریب کورونا ٹیسٹ کرائے گا یا اپنا پیٹ پالے گا, اس کا فیصلہ انہوں نے کرنا ہے یا پھر وہ اوپر جو رحیم رب ہے اس نے کرنا ہے. میں آپ سے یہ گزارش کرتا چلوں کہ یہ جو کرونا کو ذمہ دار ٹھہرا رہے اور کرونا کے پیچھے چھپ رہے ہیں کہ جی معیشت جو ہے اس کا کباڑہ کرونا کی وجہ سے ہو گیا, جناب اسپیکر یہ بھی حقائق سے یکسر مختلف کہانی ہے. کرونا کو تو بھی 3 مہینے ہوئے ہیں, اس سے پہلے مہنگائی جو ہے وہ 12%, اب آ کر انہوں نے سنگل ڈیجٹ پر کیا. اس سے پہلے جو آپ کا انٹرسٹ ریٹ ہے وہ 13.5%, دنیا میں کہیں نہیں. اور پھر آپ کہتے ہیں جی فورن انویسٹمنٹ آئے گی, برآمدات میں گراوٹ آ گئی. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی بہت بات ہوتی ہے کہ جی ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہم نے بڑا سبسٹینشلی اس کو ریڈیوس کر دیا ہے. یہاں پر سب کاروباری لوگ بیٹھے ہیں, اور بھائی میرے بھائی جب آپ کی انڈسٹری کا پہیہ بند ہوگا, آپ کا را مٹیریل جو ہے وہ ڈیمانڈ نہیں ہوگی, امپورٹ ایکسپورٹ جو ہے اس میں کمی واقع ہوگی آٹومیٹکلی, تو ڈیفیسٹ کم نہیں ہونا تو کیا ہونا ہے. ایسے ڈیفیسٹ کم ہونے سے نہ ہوتا تو اچھا تھا, کم از کم صنعت کا پہیہ تو چلتا. ڈبل ڈیجٹ اپنا جو ہے انٹرسٹ ریٹ پہ, جب دنیا سنگل ڈیجٹ پہ, ہندوستان سنگل ڈیجٹ پہ ہے, کہاں سے آپ کے یہاں پر اپنا جو ہے ہونی تھی. اور یہ پھر بھی اپنا جو ہے وہ ٹریڈ ڈیفیسٹ ہم نے بہت کم کر دیا, اس کا ڈھول پیٹتے. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ سوری. اکنامک سروے پہ آ جائیں, جو کپاس ہماری کیش کراپ ہے وہ آج اس میں منفی 12.6% انڈیکیٹ کیا گیا ہے. منفی 12.6%. نہ صرف ہم خود کفیل ہوتے تھے بلکہ ایکسپورٹ کرتے تھے. جناب اسپیکر یہ بھی آپ کو حیرانگی ہوگی سن کر کہ اس دفعہ جو سرٹیفکیشن ہوتی ہے سیڈ کی وہ نہ ہو سکی. جو جرمینیشن ریٹ ہے کپاس کے سیڈ کا وہ 30% تک رہ گیا ہے, جو کہ مسلم لیگ نون پرانے پاکستان کی بات کر رہا ہوں میں,
اس میں 90% ہوا کرتا تھا. گنا کی فصل منفی 4.7%. قرضے کی بات کرتے ہیں میرے بھائی میرے ساتھی کہ جی ہو مسلم لیگ نون نے, پھر میں پرانے پاکستان کی بات کر رہا ہوں, 10,000 ارب روپے کا قرضہ لے لیا, بربادی ہو گئی. 10,000 ارب کا جناب اسپیکر قرضہ لیا گیا, اس میں 12,000 میگا واٹ نیشنل گرڈ میں بجلی آئی اللہ کے فضل و کرم سے. 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ میرے ساتھی بھی برداشت کرتے تھے, ہم بھی برداشت کرتے تھے, آپ کو بھی معلوم ہے. 2,000 کلومیٹر موٹر ویز کی تعمیر کی گئی, دہشت گردی کا خاتمہ کیا گیا, اور جب معیشت ہم چھوڑ کے گئے 5.8% پہ معیشت تھی. 10,000 کا قرضہ, ارب کا قرضہ ہم نے 5 سالوں میں لیا, اور ہماری نئے پاکستان والوں نے کمال کر دکھایا کہ صرف 1.5 سال میں 11,000 ارب روپیہ قرضہ لیا, جو کہ آج جو قرضے کا حجم ہے وہ 24,000 ارب سے 42,800 ارب روپیہ چلا گیا. جناب اسپیکر, میں حقائق پر بات کروں گا, میں ہوائی باتیں نہیں کروں گا. پنجاب کا بجٹ جو بڑا ڈھول پیٹا جا رہا ہے کہ جی ٹیکس فری بجٹ آ گیا ہے. جناب اسپیکر, 5 سالوں میں بتدریج ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے پنجاب کا جو اوور آل بجٹ ہے وہ 250 بلین سے ہم 635 ارب پر لے کے گئے, جو کہ انہوں نے اس کو ریڈیوس کیا 238 میں لے آئے, اور پچھلے سال 350 ارب روپے لے آئے. وزیر خزانہ جو ہیں وہ ساؤتھ پنجاب سے تعلق ہے, میرے لیے قابل احترام ہے, بہت ساؤتھ پنجاب کی بات کرتے ہیں, وہ صوبے کی بات بعد میں آتے ہیں. میں ان کی گوشت گزار یہ کرنا چاہتا ہوں کہ 635 ارب میں سے 36% یعنی کہ 327 ارب روپیہ ہم نے ساؤتھ پنجاب کو دیا اپنے دور میں, مسلم لیگ نون کے دور میں, اور آج پورے پنجاب کا 12 کروڑ لوگوں کا جو بجٹ ہے وہ 300 سمتھنگ ارب روپیہ ہے. تو یہ چیزیں جناب اسپیکر بڑی تکلیف دہ ہیں, اور نئے پاکستان والوں نے اور نئے پنجاب والوں نے کیا بات کی کہ 635 ارب روپے کے بجٹ کو 238 اور پھر 350 لے آئے, اور جو خرچ کیا وہ صرف 40% خرچ کیا, یعنی 60% ان یوٹیلائزڈ رہا. اور اگر آپ اس کی ساری اسسمنٹ کریں جناب اسپیکر, تو پچھلے 2 سالوں میں جو ہے ماضی کے مقابلے میں جو ترقیاتی بجٹ میں بات کر رہا ہوں, ڈیولپمنٹ بجٹ, وہ 50% کا کٹ لگ چکا ہے ابھی تک, 50% کا ان 2 سالوں میں. پرانے پنجاب کا, یہ میں مسلم لیگ نون کی بات کر رہا ہوں, پرانے پنجاب کا جو بجٹ ہے اس میں گروتھ ریٹ 6% تھا, اور آج منفی 0.4% ہے ہمارا گروتھ ریٹ, جو پاکستان کی 68 سالہ تاریخ میں ایک انوکھا واقعہ ہے. پرانے پنجاب میں مہنگائی کی شرح 6% تھی, آج نئے پنجاب میں مہنگائی کی 6% اپنا شرح جو ہے وہ 12% ہے. پرانے پاکستان کے بجٹ کا کل حجم 101.9 ٹریلین تھا, جس میں سے ترقیاتی بجٹ جو 32% بنتا ہے 635 ارب روپیہ تھا, اور ہم نے جو یوٹیلائز کیا بجٹ وہ 80% تھا. آج کے نئے پنجاب کی بات کر رہا ہوں, 2.24 ٹریلین کے مقابلے میں ترقیاتی بجٹ صرف 15% ہے, جو کہ 337 ارب روپیہ بنتا ہے جناب اسپیکر. اور گزشتہ سال کا جو بجٹ ہے اس کا کل حجم 15%, جو کہ 350 میں نے ذکر کر چکا ہوں آپ سے. صوبے کے بجٹ کا جو صرف 6% بنتا ہے, کیونکہ ان کی جو وصولی ہے جو کم ہوئی ہے وفاق سے جناب اسپیکر, اس کے اگر کٹوتی لگا دی جائے جو 38%, وہ 136 ارب روپیہ بنتا ہے جو ڈیولپمنٹ کا بجٹ ہے. تو گزشتہ 2 سالوں میں ترقیاتی بجٹ کے رجحان میں 17% کمی واقع ہوئی ہے. جب جناب اسپیکر یہ اپنا جو ہے وہ ڈیولپمنٹ بجٹ کم ہوتا ہے, آپ ماشاءاللہ جانتے ہیں, اکنامک ایکٹیویٹی کم ہوتی ہے, ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی ہے, روزگار کے مواقع کم ہوتے ہیں,
جی میں کہہ رہا تھا کہ 1601 بلین پنجاب کو دینے تھے، 1127 ملے، 474 کا خسارہ ہے، اور ترقیاتی بجٹ متاثر ہو کر 350 ارب سے 136 ارب رہ گیا ہے. ٹو پٹ دا تھنگ آن ریکارڈ، اس کو میں ریکٹیفائی کرنا چاہتا ہوں. پرانے پنجاب میں، جو کہ مسلم لیگ نون کی بات کر رہا ہوں میں، نئے پنجاب کی بات نہیں کر رہا، کی نسبت آج نئے پنجاب میں جو ترقیاتی بجٹ کی خرچ میں 70% کمی واقع ہوئی ہے. یہ میں کوئی فگر فٹنگ نہیں کر رہا، میں نہیں کہہ رہا کہ میری معیشت نے 3.3 گروتھ ریٹ پہ ترقی کی اور بعد میں آپ کو اپنا ڈاکومنٹ کہتا ہے کہ وہ 3.3 نہیں 1.9% ہے. میں ایسی باتیں نہیں کروں گا. جب when the economic activity has come to a grinding halt، جناب اسپیکر، ضرورت تو یہ تھی کہ کوئی فسکل اسٹیمولس دیا جاتا تاکہ یہ جو ایک بالکل فریز ہو گئی اکنامک ایکٹیویٹی، اس کو اپنا جو ہے نا وہ کوئی بوسٹ ملتا. لیکن ایسا نہیں کیا گیا، بلکہ بجٹ جو ترقیاتی بجٹ جو گراوٹ کا شکار ہے، اس سے یہ اور چیزیں جو ہیں وہ سلو ڈاؤن ہو جائیں گی. لاک ڈاؤن اور نو لاک ڈاؤن، اکنامک ایکٹیویٹی ہیز کم ٹو اے گرائنڈنگ ہالٹ اینڈ دا اکنامک پکچر از ناٹ اونلی gloomy, it's catastrophic and it has lot of scary repercussions in the coming near future. یہ میں آپ کو ریکارڈ پہ بات کر رہا ہوں. میں نے جب قائد حزب اختلاف کا حلف اٹھایا تھا جناب اسپیکر، وہ میری اسمبلی کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھنا، میں نے اس وقت کہا تھا کہ یہ جو آپ کی معیشت ہے وہ وینٹیلیٹر پر ہے. یہ میں نے اس وقت کہا تھا. قائد حزب اختلاف نیشنل اسمبلی میں پہلے دن حلف اٹھانے کے بعد مساق معیشت کی بات کی، اور آج آپ کی معیشت جو ہے وہ نیگیٹو فگرز جو ہے وہ انڈیکیٹ کر رہی ہے. ہندوستان نے ہمارا بارڈر جو ہے وہ ہاٹ کر دیا ہے. دشمن ہے ہمارا، ایٹمی قوت ہے پاکستان، اللہ تعالیٰ اس کی خیر کرے، چپتا ہے اس کو. اس نے بھی موقع تلاش کیا، جب معیشت سسکیاں لے رہی ہے تو اس نے بارڈر جو ہے وہ ہاٹ کر دیا ہے. اور جب یہ بارڈرز پہ موبلائزیشن ہوتی ہے، وہاں پر اشیاء خرد و نوش، آپ کا پیٹرول، سب کچھ جاتا ہے، تو بجٹ کے اوپر اور ایڈیشنل برڈن پڑتا ہے. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ اس وقت کتنے بڑے چیلنجز، کتنے خطرناک چیلنجز ہمیں درپیش. آج جناب اسپیکر، جو ترقیاتی منصوبے ہیں، میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، میں صرف اس کو ایک سرسری جائزہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. اورنج لائن، میٹرو بس، یعنی 2 سال ہو گئے اور ابھی تک اورنج لائن جو ہے وہ میرے پرانے پاکستان کے بھائیوں سے ابھی تک مکمل نہیں ہوئی. یہ حال وہ BIT والا حال ہے. ہم نے خدا کے فضل و کرم سے پیس اسکالرشپ دی. فارم ٹو مارکیٹ روڈز، 8000 کلومیٹر فارم ٹو مارکیٹ روڈز بنی. جا کے دیکھیں، یہ ہمارے ساتھی بھی جو بائیں بیٹھے ہیں دیہاتوں میں رہتے ہیں، جا کے دیکھیں ان کی کوالٹی کیسی ہے. خواجہ فرید IT یونیورسٹی جیسے منصوبے بنے، کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ بنا، اسٹیٹ آف دی آرٹ بنا خدا کے فضل و کرم سے. اور میں یہ بھی گزارش کرتا چلوں کہ جہاں پر اکنامک انڈیکیٹرز کی بات ہو رہی ہے، وہاں پر جناب اسپیکر تھوڑی سی بات ٹیکس وصولی کی بھی ہو جائے. پنجاب میں گزشتہ سال جو ٹیکس وصولی کا جو ہدف تھا، اس میں 104 ارب روپے کی کمی آ رہی، یعنی ہدف جو تھا وہ 295 ارب تھا، جو کہ 191 ارب روپیہ وصول ہوا. اور گروتھ ریٹ میں نے آپ سے ذکر کر دیا ہے. پنجاب ملک کی معیشت میں 54% حصہ ڈالتا ہے، 61% ہماری ورک فورس کا شیئر ہے. لیکن تکلیف دہ بات یہ ہے کہ 10 لاکھ سے زائد لوگ جو ہیں وہ 1 سال میں بے روزگار ہو گئے. اور جو میں نے آپ سے تصویر کشی کی ہے نیشنل لیول پر، کہ پورے ملک میں جنہوں نے 1 کروڑ کا دعویٰ کیا تھا، ان کی ناک کے نیچے 1 کروڑ 20 لاکھ لوگ خدا نخواستہ بے روزگار ہونے جا رہے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آپ کے اکنامک ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں. میں صحت پہ آنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ صحت جو ہے وہ آج کل کووڈ کے حوالے سے نہایت اہمیت کی حامل ہے. جناب شکر، جب پینڈیمک عروج پر ہے and you don't know when you are going to get rid of this pandemic، آپ نے صرف 30 ارب روپیہ رکھا ہے 12 کروڑ کے صوبے کے لوگوں کے لیے صحت کا بجٹ. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ
فی کس جو 30 ارب کے حساب سے جو مجھ پہ خرچ ہوگا بطور شہری، وہ صرف 308 روپے ہے سال کا. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ جو گورکھ دھندا ہے بجٹ کا، یہ ہمیں کہاں لے کے جا رہا ہے. اور ہم نے خدا کے فضل و کرم سے، اب میں پرانے پنجاب کی بات کر رہا ہوں، مسلم لیگ نون نے جب صورتحال نارمل تھی اس وقت ہمارا بجٹ جو تھا وہ 52 بلین روپیز تھا نارمل حالات میں. پرانے پنجاب میں 15 ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز اور 25 تحصیل ہیڈ کوارٹرز کو اپ گریڈ کیا گیا. سی ٹی اسکین مشینز، ہیپاٹائٹس کے مراکز کھولے گئے جن کا آج پھر سے کوئی پرسان حال نہیں ہے جناب اسپیکر. چلڈرن ہاسپٹل میں 3,500 بیڈس کی ہم نے اضافہ کیا. پی کے ایل آئی کا ذکر ہو گیا کس طرح سے اس ڈاکٹر کو جو ہے وہ سیاست کی نظر کیا گیا، اور آج وہ ادارہ جہاں پر لوگ اپنا جو ہے وہ کڈنی اور لیور ٹرانسپلانٹ کے لیے ہندوستان کے ویزے لگانے کے لیے منتیں کیا کرتے تھے، اس سے کئی کم قیمت میں یہاں پر جو ہے وہ علاج ہو رہا تھا. اور وہاں پر سکسیس سٹوریز ہیں اس انسٹیٹیوٹ کی، لیکن اس کو بھی سیاسی نظر کر دیا گیا اور آج کوئی اس کا پرسان حال نہیں. تو سیاست کریں، سیاست کے کچھ اصول ہوتے ہیں، لیکن آپ نے ہر چیز میں انتقام کو، بغض کو، حسد کو گھسیٹ دیا ہے. اور میں ناٹ اونلی فار دا سیک آف اپوزیشن یہ بات کر رہا ہوں، یہ جو زمینی حقائق جناب اسپیکر، آپ بھی اخبار پڑھتے ہیں، میڈیا دیکھتے ہیں، میرے بھائی بھی پڑھتے ہیں، یہ جو زمینی حقائق ہیں وہ شدید خوف زدہ کر دینے والے ہیں ایک پاکستانی کو. اللہ کرے کہ میں اور تمام ایکسپرٹس غلط ثابت ہوں، لیکن جب آپ حقیقت سے نظریں چراتے ہیں، آپ جب ڈینائل موڈ میں جاتے ہیں، جب دنیا آپ کو کہتی ہے، WHO کہتا ہے کہ لاک ڈاؤن کرو، آپ کہتے ہیں لاک ڈاؤن میں نے نہیں کرنا، معیشت تباہ ہو جائے گی، تو پھر حالات تباہی کے دہانے پر اس لیے پہنچتے ہیں. جناب اسپیکر، ادویات کا بڑا ذکر ہوتا ہے. ایک ہوتے تھے ہمارے کیانی صاحب، عامر کیانی صاحب، ادویات کا سکینڈل بنا، ان کو اپنا جو ہے وہ آج تک کوئی انکوائری نہیں ہوئی، ان کو نیب نہیں پوچھتا کیونکہ وہ پیارے ہیں. جناب اسپیکر، پرانے پنجاب میں سرکاری ہسپتالوں میں 84% ادویات فری دی جاتی تھیں، یہاں تک کہ کینسر کے مریض کو بھی جو دوائیاں تھیں وہ فری دی جاتی تھی. اور ہارڈ شپ میڈیسن جو 463 نمبر ہے، ان کی قیمتوں میں 200% اضافہ ہو گیا جناب اسپیکر. اور جو انجیکشن ہے ایک کیمرہ 25,000 اس کی قیمت ہے، آج 3 لاکھ کا بھی ملتا ہے. لوگ منتیں کرتے ہیں. بہت تکلیف ہے. میں پولیٹیکل پوائنٹس کو نہیں کر رہا، میں حقائق اگر اس ایوان کے سامنے نہیں رکھوں گا، اس عوام کے سامنے رکھوں گا، تو پھر کہاں رکھوں گا میں؟ تعلیم کے بھاشن بڑے دیے جاتے تھے. آج جناب اسپیکر صرف اسکول ایجوکیشن میں 27 بلین رکھا گیا ہے، جو کہ مسلم لیگ نون کے دور میں 53 بلین تھا، آلموسٹ ڈبل تھا. آج ہائر ایجوکیشن کی مد میں 3.9 بلین رکھا گیا ہے، جو کہ مسلم لیگ نون کے دور میں 18 بلین تھا. ایگریکلچر پہ آ جاتے ہیں. ایگریکلچر جو ہے اس میں 7.7 بلین رکھا گیا ہے. آپ اندازہ کریں کہ جہاں پہ ٹیڈی دل فصلوں کو کھا گیا، 2-3 ایکڑ رائی کو کاشت کرنے والے آج اپنا جو ہے ان کا گھر بھی بک گیا، وہاں پر اپنا جو ہے آٹے میں نمک کے برابر جو ہے وہ یہ رکھا گیا ہے. میں پھر گزارش کروں گا کہ یہ زراعت معیشت میں پنجاب کی 41% حصہ ڈالتی ہے، ریڑھ کی ہڈی ہوا کرتی ہے. ہمارے دور میں پنجاب میں جناب اسپیکر 3 گنا بجٹ تھا، اس سے 21 بلین تھا. اور مسلم لیگ نون نے 10 سالہ دور میں یہ ریکارڈ پہ ہے 3.2 ٹریلین کسانوں پیکج دیا، جس میں کسانوں کو کھاد پہ سبسڈی دی، ٹریکٹر، ٹیوبل کے ریٹ جو ہیں اس میں خاطر خواہ کمی کی گئی. اور جناب اسپیکر، یہ گزارش میں نے آپ سے پہلے بھی کی ہے کہ زراعت جو ہے اگر وہ
اس میں ہم یہ رقم رکھیں گے تو یہ مذاق ہے. اب مجھے آپ صرف اس بات کا جواب لے دیں کہ WHO کہہ رہے کہ 40% فصل تباہ کر دے گا, اس کے لیے 7.7 بلین میں کہاں سے ہم اپنا جو ہے وہ ان لوگوں کا نقصان پورا کریں گے, ان کو پیروں پہ کھڑا کریں گے. یہ کپاس کی جو سیڈ کی جو ڈومینیشن ریٹ جو ہے وہ جو 30% آ گیا ہے, جو 70% ہوا کرتا تھا, ان کا نقصان کون بھرے گا؟ ان کا جو کسانوں کا بوڑھے اور غریب کسانوں کا دیوالیہ پن ہے اس کو کیسے ریسکیو کریں گے؟ اس کا جواب ملتا ہے بد اخلاقی میں اور گالیوں میں اور الزام تراشی میں. انفراسٹرکچر پنجاب کے صوبے کا جناب, ہم نے 9 بلین تک کا بجٹ تھا جو آج صرف 4.5% پر آ گیا ہے. پنجاب کی بات کر رہا ہوں. ہم نے صوبے میں خدا کے فضل و کرم سے جہاں پہ 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی, 5,500 حویلی, بہادر شاہ, ساہیوال اور اپنا جو ہے جو پنجاب حکومت نے جو LNG پروجیکٹس لگائے, وہ کول کا ہے ساہیوال, اس کی میں ذکر نہیں کرتا. 5,500 میگا واٹ پنجاب نے لگایا اپنے پیٹ کاٹ کر خدا کے فضل و کرم سے. ہم نے ٹرانسپورٹ میں 97 بلین کا بجٹ رکھا جو کہ آج صرف 42 بلین ہے, 42 بلین. سڑکیں ہم نے جو بنائی خدا کے فضل و کرم سے 90 بلین ہم نے رکھا جو کہ آج سوبر کر 29 بلین پہ آ گیا ہے. 12,000 سڑکوں کی تعمیر ہوئی, کلومیٹر 12,000 کلومیٹر. 250 سے زائد انڈر پاسز اور پل بنے. لنگروال, لودرا خانے وال روڈ, میرے موصوف وزیر خزانہ کو خانے والا اور لودرا روڈ پہ سفر کرتے ہوں گے, یاد تو آتا ہوگا پرانا پنجاب. حاصل پور اور بہاولپور کی سڑک, سرگودا میاں والی روڈ, بنو DI خان کی سڑکیں. اس نوعیت کے کئی پروجیکٹس ہیں جو میں صرف آپ کو ایک سرسری سی اس پہ نظر ڈال رہا. جناب اسپیکر, میٹرو بس کا ذکر میں نے کر دیا, میں اب دوبارہ ریپیٹ نہیں کروں گا, لیکن اتنا ضرور بتا دوں کہ صرف لاہور میں آج جو غریب آدمی کی سواری جس کو جنگلہ بس کہتے تھے, اور BRT میں آج 1 کھرب روپیہ سے زیادہ تجاوز کر گیا بجٹ. 3 اس بجٹ میں پنجاب میں میٹرو بس بن گئی 3 شہروں میں, جہاں پہ صرف لاہور میں 1,80,000 لوگ, غریب لوگ سفر کرتے ہیں. پنڈی میں 1 لاکھ لوگ روز خدا کے فضل سے سفر کرتے ہیں, اور ملتان میں 80,000 لوگ روز سفر کرتے ہیں ٹھنڈی سواری میں, اور اللہ کے فضل و کرم سے پر وقت چلتی ہے. اور آج اورنج لائن جو ہے 2 سال سے سر پیٹ رہے کہ اس کو مکمل کریں, لیکن کوئی پرسان حال نہیں. جناب میں یہ ضرور یہاں پر مجھے آپ اجازت دیں کہ میں پھر کہوں گا کاسٹ آف ریپیٹیشن, بھائی احتساب کرو, میرا بھی کرو, ان کا بھی کرو, ان کا بھی کرو, لیکن خدا را اپنا سٹے آرڈر کے پیچھے مت چھپو. فورن فنڈنگ کیس بھی کھولو. دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے, پتہ لگنا چاہیے. اگر ہم غلط الزام لگا رہے ہیں تو ہم شرمندہ ہوں گے. چلو ہم آپ کو موقع دیتے ہیں, فورن فنڈنگ کیس کھولو, ہمیں شرمندگی کا موقع دو. میں آپ کے سامنے شرمندہ ہونا چاہتا ہوں, لیکن لوگوں کی عزتیں مت اچھالو. جناب اسپیکر, اورنج لائن کا بھی ذکر ہو گیا, میں اس کا ذکر دوبارہ نہیں کروں گا, اس ایوان کا وقت قیمتی ہے. میں یہ ضرور کہوں گا کہ الزام تراشی سے جناب اسپیکر نہ تو غریب کا پیٹ بھرتا ہے. 2 سال بعد جو حال احوال ہے معیشت کے حوالے سے وہ آپ کے سامنے ہے. ابھی بھی میں یہ نہیں کہتا, میں ہمیشہ I'm an optimistic man, ابھی بھی کہتا ہوں کہ آپ ہوش کے ناخن لیں, نہیں تو اللہ کی مخلوق کو لوگ جو تنگ کرتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے بہت پیار کرتا ہے, پھر وہ قدرت کا جو انتقام ہے وہ بڑا بھیانک ہوتا ہے. تو اللہ سے ڈریں اور جو کام کرنے ہیں وہ کریں, ورنہ جو تباہی ہے اس کا منظر ساری عوام دیکھ رہی ہے. میں جناب اسپیکر لا اینڈ آرڈر پر ضرور بات کروں گا. بڑی خوشی ہوتی ہے مجھے جب ہمارے وزراء جا کر وہاں پر فوٹو سیشن کرتے ہیں, اور بڑی خوشی ہوتی ہے مجھے جب صرف ناقصور کی بچی
جس کا ریپ ہوا اور 500 لوگوں کا ڈی این اے ٹیسٹ ہوا, تب جا کے ہم ملزم تک پہنچے, نہیں تو آج تک قیامت تک وہ ملزم نہ آ سکتا. مجھے خوشی ہوتی ہے جب پشاور میں بچی کا ریپ ہوتا ہے تو فورینسک لیب سے جو ہے ملزم کی نشاندہی ہوتی ہے اور وہ کیفر کردار تک پہنچتا ہے. تو انسان چلے جاتے ہیں, نام بھول جاتے ہیں, وہ یاد نہیں رہتے, شکلیں بھول جاتی ہیں. اچھے کام جو ہے وہ صدقہ جاریہ کی صورت میں ہمیشہ ملک کی خدمت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ راضی ہوتا ہے. تو پولیس جس کے جوان اس کورونا میں بھی شہید ہوئے, جو قربانی دیتے ہیں, ان کے بجٹ میں 3 ارب روپے کا if I'm not wrong کٹ لگا دیا گیا ہے. لا اینڈ آرڈر جو آج اخبار میں پڑھتے ہیں, روز ڈاکے پڑ رہے ہیں, اضافہ ہو رہا ہے, تو یہ کیسے معاملہ ایسے چلے گا؟ اور جناب اسپیکر, آپ اپنے گھر کے باورچی خانے میں روز باورچی کو بدل دیں نا, تو کھانا بننے تو درکنار کھانا بھی نہیں بنتا. آپ کا بڑا وسیع تجربہ ہے, ہم نے بھی اپنا جو ہے وہ بچپن سے اس سیاست میں پر تولے ہیں. یعنی آپ ان 2 سالوں کی رام کہانی یہ ہے کہ پنجاب میں چوتھا چیف سیکرٹری جو ہے وہ یہ تبدیل کر چکے. چوتھا. میں کسی پیون کی بات نہیں کر رہا, میں پنجاب کے چیف سیکرٹری کی بات کر رہا ہوں. 5 آئی جی پولیس اس 2 سال میں چینج ہو چکے. آپ اندازہ کریں کہ جب یہ پینڈیمک یہاں پر آنا کر رہا تھا وفاقی حکومت میں, جب یو آر ان آئی آف دا اسٹارم, آپ نے سیکرٹری سے جو ہے اس کو تبدیل کر دیا اور نیا آپ نے بھرتی کر لیا. تو جہاں پر سنجیدگی کا یہ عالم ہوگا تو جناب اسپیکر پھر اللہ بھی کہتا ہے کہ میں ان کی مدد نہیں کرتا جو اپنی مدد آپ نہیں کرتے. اللہ کہتا ہے کہ میں ان کی مدد کرتا ہوں جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں. آج بطور پاکستانی اگر آپ مجھ سے پوچھیں جناب اسپیکر, تو یہ پینڈیمک میں جو حال ہے نا وہ یہ ہے کہ اللہ جانے اور پاکستانی عوام جانے, حکومت کا کوئی کردار دور دور تک نظر نہیں آتا, ڈھونڈنے سے نظر نہیں آتا. افسوس کی بات ہے, اور اللہ کرے کہ یہ سارے اندازے غلط ہوں, یہ ڈاکٹرز کی ایسوسیشن غلط ثابت ہوں, WHO کے جو پروفیشنل ایسٹیمیٹ ہیں وہ غلط ثابت ہوں, جو کہ ابھی تک صحیح ثابت ہو رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ اس ملک میں جو پاکستانی لقمہ اجل بن رہے ہیں کورونا کی شکل میں, اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. لیکن آپ ریالٹی سے آنکھیں نہیں چڑا سکتے. لیکن یہاں پر میں نہ مانوں والی بات چل رہی ہے, اور اس کا کوئی نہ کوئی رزلٹ جو ہے نا, میں نے آپ کو کہ قدرت پھر انتقام لیتی ہے, تو انشاءاللہ قدرت جھوٹے الزاموں کا بھی انتقام لے گی, اور یہ عوام بھی جو آج بھوکے ہیں, پیاسے ہیں, بیماری سے لڑ رہے ہیں, غربت سے لڑ رہے ہیں, بھوک سے لڑ رہے ہیں, وہ بھی ان سے انشاءاللہ حساب لیں گے. میں نے جنوبی پنجاب کا ذکر کیا ہے جناب اسپیکر. میں وزیر خزانہ کی خدمت میں صرف یاد کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے دور میں 36% جو حصہ تھا وہ ٹوٹل بجٹ کا مل رہا تھا, آج اس میں 50% کی کمی کر دی گئی ہے. 50% کی فگر کہیں گے تو میں پڑھ دوں گا, لیکن ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں, لیکن یہ میری موٹی فگر ہے اور مجھے امید ہے کہ وہ وزیر خزانہ انشاءاللہ اس کا جواب دیں گے. سوال یہ نہیں ہے جناب اسپیکر, انہوں نے تو ساؤتھ پنجاب صوبے کا نعرہ لگایا تھا, اور آج سیکریٹریٹ کھولنے سے وہاں پر جو ہے وہ گونگلوں سے مٹی جھاڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. سچ کا سامنا کریں. یو ہیو فیلڈ ٹو فلفل یور پرومسز with the people of south of Punjab. This is the ground reality. You can't deny it. It is undeniable. جناب اسپیکر, میں نے لوکل گورنمنٹ کا آپ سے ذکر کر دیا, جو انہوں نے ترمیم کی اس میں وعدہ کیا تھا ہم الیکشن کروائیں گے. ابھی تک دور دور تک الیکشن کے آثار نظر نہیں آتے, اور یہ الیکشن کرائیں گے بھی نہیں. میں کوئی جوتسی نہیں ہوں, لیکن جو حالات ظاہر ہیں, کوئی بھی نہیں چاہتا کہ الیکشن میں ان کی درگت بنے. لیکن آج ضرورت تھی, سیاسی ضرورت نہیں تھی, قومی ضرورت تھی کہ آپ لوکل باڈیز کو, اس عوام کو اس پینڈیمک سے بچانے کی لوکل باڈیز آپ بحال کر دیتے. یعنی آج یونین کاؤنسل ختم ہو گئی. یعنی برتھ سرٹیفکیٹ کی لوگ بارے بارے پڑھتے ہیں کہ ہمیں برتھ سرٹیفکیٹ بنا کے دیں, پتہ نہیں ہماری یونین کاؤنسل کہاں پہ ہے. یہ جانتے ہیں سارے ساتھی, میں کوئی کتابی باتیں نہیں کر رہا. جناب اسپیکر, ہاؤسنگ 50 لاکھ گھر, کان پک گئے یہ سنتے سنتے.
50 लाख घरों के लिए जो है हाउसिंग बजट 41 बिलियन रखा गया है। कितना रखा गया है? 41 बिलियन। हमारे यानी पुराने पंजाब की बात करते हैं, 42 बिलियन बजट था। आशियाना पर इल्जाम लगाने वाले जाके देखें, आज वो छोटी स्कीम थी, उसका हुजम, तरह तरह के इल्जाम लगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से उस पर अमल करवाया। और ये नहीं कहा कि 50 लाख घर बनाएंगे और नाजायज तजावजात की मद में गरीबों के ठेले गिरा दिए पूरे पंजाब में, पूरे अपना सूबे में, लोगों की छतें गिरा दी, लोगों की दुकानें गिरा दी, उनको बेरोजगार कर दिया कि जी में नाजायज तजावजात है। आज भी जनाब स्पीकर द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन में कहूंगा कि उन गरीब लोगों को जिनको बेरोजगार किया, आज भी बनी गाला के नाजायज तजावजात उनका मुंह चुराते हैं जनाब स्पीकर। ये है हकायक, कोई पूछने वाला नहीं है। अकलियतों के लिए, खवातीन, नौजवानों, सोशल वेलफेयर के लिए 50% बजट में कटौती कर दी गई। ये है नए पंजाब का टैक्स फ्री बजट। जनाब स्पीकर, तालीम, सेहत, रोजगार मुस्लिम लीग नून के मुकाबले में इसमें 50% कमी कर दी गई है। मैं जनाब स्पीकर ये जरूर गुजारिश करूंगा आपसे, जो कि बहुत तवज्जो तलब है मेरे साथियों के लिए, कि सियासत करें, एहतसाब करें, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा लोगों से सच भी बोलने की तौफीक अल्लाह आपको दे। और मैं फिर अल्लाह से डर के कहता हूं जनाब स्पीकर, गैब का इल्म मेरा रब जानता है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि जो भी मंसूबे आज, चाहे वो PKLI है, सेफ सिटी प्रोजेक्ट है, लोधरा खानेवाल मोटरवे है, वो शायद कहता है कि हमारा खून भी शामिल है, हमारा खून भी शामिल है तज़ीने गुलिस्ता में, हमें भी याद कर लेना चमन में जब बहार आए। तो मेरी दुआ है जनाब स्पीकर कि ये जो खदशात का इजहार मैंने आपके सामने किया है, जो मईशत की ज़बू हाली का जिक्र आपके सामने किया, और ये हकायक हैं, इनसे हम आंखें नहीं चुरा सकते। जो पेंडेमिक के ऊपर जो मिस हैंडलिंग हुई उसका मैंने आज से जिक्र किया है। जनाब स्पीकर, आज का ऐवान, आज के मोअज़्ज़िज़ अरकान, आप ये हाउस गवाह रहे कि मैंने हकायक से काम लिया, मैंने इसमें फिगर्स की फजिंग नहीं की। और मैं आज अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला इस मुल्क की हिफाजत करे, और जो नाअहली, एब्सेंस ऑफ एनी प्लान ऑफ एक्शन, और जो मईशत का जो बड़ा वर्क किया है, उसका मुदावा करने की हमें तौफीक दे। क्योंकि जनाब स्पीकर, ये सियासत, ये ओहदे, ये बड़ी सेकेंडरी चीज है। ये मुल्क है तो हम हैं। अगर मुल्क जो है उसके अंदर लोगों को भूख, बेरोजगारी, बीमारी सता रही है और हुक्मरान सब अच्छा के नारे लगा रहे हैं, तो फिर बड़ी हालत तशवीशनाक है। अल्लाह ताला हम सब पर रहम करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।